الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین نہج البلاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ سلسلہ گفتگو میں نہج البلاغہ سے جنگ صفین کے بارے میں جو مختلف کلام امیر المومنین علیہ السلام کے ہیں وہ مطالعہ کیے، اور گزشتہ درس میں جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما اور جناب ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ، ان دو بزرگان کی شہادت کو آپ نے مطالعہ کیا۔ اگرچہ جناب عمار بن یاسر کی شہادت کے حوالے سے مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر اکتفا کریں گے تاکہ نہج البلاغہ کے دائرے سے زیادہ باہر نہ نکل آئیں۔ آج ہم لیلۃ الحریر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جنگ صفین کی ایک رات ایسی تھی کہ جس میں ایک طولانی معرکہ آرائی ہوئی، اور اس معرکہ آرائی کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد اہل شام کی قتل ہوئی، اور امیر المومنین علیہ السلام کے بھی کئی سپاہی شہید ہوئے، اور پوری رات تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ دوپہر سے لے کے پوری رات جنگ کے عالم میں گزری۔ اور ہمارے ہاں اسی رات کی مناسبت سے صلاۃ الخوف کے احکام بھی وارد ہوئے ہیں کہ جس کو آج انشاءاللہ تعالی مطالعہ ہم کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اسے کیوں کہا جاتا ہے لیلۃ الحریر۔ لیلہ سے مراد وہی کہ شب کو کہتے ہیں، رات کو لیلہ کہتے ہیں۔ حریر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ پوری رات آپس میں تلواروں کے ٹکرانے کی وجہ سے جو آوازیں اسلحے کی ایجاد ہوتی رہیں، اور لوگوں کے بدنوں کے کٹنے اور زخموں کے لگنے سے عجیب و غریب غوغا ایک مچا رہا، اس بنیاد پہ اسے حریر کہتے ہیں۔ کیونکہ حریر کے لغوی معنی یہ ہیں کہ جب کتا شدید ٹھنڈ کی بنیاد کے اوپر ایک سردی کا احساس کرتے ہوئے عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے تو اسے حریر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا حریر یعنی ایک شدید آواز، لیکن کس کی آواز؟ کتے کی شدید آواز اس وقت کہ جب وہ شدید سردی کا احساس کر رہا ہو۔ اس شدید سردی کے احساس کرتے ہوئے کتے سے جو آوازیں نکلتے ہیں اسے حریر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی سے یہ کلمہ پھر مستعار لیا گیا اور لیلۃ الحریر کی طرف نسبت دی گئی، کیونکہ اس میں زخموں کی کاٹ اور شدت جنگ کی وجہ سے جو آوازیں برپا ہوتی رہیں، ان آوازوں کو حریر سے تعبیر کیا گیا۔ لہذا علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، اور وہ بحار الانوار میں مرات العقول میں درج کرتے ہیں اس لیلۃ الحریر کے معنی کو ذکر کرتے ہوئے کہ اسے لیلۃ الحریر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ شدید ترین لڑائی اور جنگ کی رات تھی، اور اس میں اضطراب ہے، لوگوں کے قتل و غارت ہے، اور اسلحے کی آپس میں چھنکار ہے۔ اس کی وجہ سے جو آوازیں نکلتی تھیں انہوں نے پوری رات جو سنائی دی جاتی رہیں، اس وجہ سے اسے حریر کا نام دے دیا گیا۔ لہذا یہاں پہ حریر در حقیقت شدت جنگ اور اس جنگ سے متاثر ہونے والے افراد اس کی طرف اشارہ ہے، وَإِلَّا جب شدید ٹھنڈ لگے کتے کو تو اس وقت جو آوازیں نکلتی ہیں اسے حریر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تو لیلۃ الحریر کا نامگزاری کے حوالے سے بیان آ گیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ لیلۃ الحریر کب ہوئی۔ لیلۃ الحریر آخری وہ رات تھی کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ کن جنگ کی رات، کہ جس کی صبح میں انہوں نے وہ چال چلی جس چال کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر وہ صحیح تحلیل نہیں کر سکا، اور اس کے نتیجے میں شبہ کا شکار ہو کے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہاں پہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت موجود ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں ہم اس کو تھوڑی دقت سے انشاءاللہ جائزہ لیں گے، کیونکہ یہ والا مسئلہ ہر دور میں قائم رہنے والا مسئلہ ہے۔ کیونکہ
ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تدبیر وہ عصمت کے درجے پر پہنچی ہوئی تدبیر ہے، جس کے ناکامی کی کوئی صورت اس وقت تک نہیں رہتی جب تک اپنا ہی گھر ٹوٹ نہ جائے، اپنے ہی افراد وہ دشمن کی بجائے اپنوں کی طرف اسلحے کا رخ نہ کر لیں، اس وقت وہ تدبیر ناکامی کا سامنا کرتی ہے، وإلا وہ تدبیر عصمت کے درجے پہ پہنچی ہوئی تدبیر کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ لیلۃ الحریر در حقیقت بدھ والے دن 8 صفر کو 37 ہجری اور بعض نے 38 ہجری لکھا ہے، 37 ہجری یا بعض نے 38 ہجری لکھا ہے، تب یہ منعقد ہوئی۔ یعنی یہ پوری رات جنگ ہوتی رہی اور امیر المومنین علیہ السلام خود بذات خود بے نفس نفیس اس جنگ میں بہادری کے جوہر دکھاتے رہے اور مسلسل جنگ لڑتے رہتے، ایک کے بعد ایک تلوار کا استعمال کیا گیا۔ لہٰذا یہ جب جنگ شروع ہوئی تو غروب کے وقت، اب غروب بھی ہو گئی، آغاز ہوا تھا چہارشنبے کو، لیکن چہارشنبے کی مغرب ہو گئی اور اب پنجشنبے کا روز یعنی رات شروع ہو گئی، یعنی بالفاظ دیگر بدھ کے دن مثلا صبح سویرے یا ظہر کے ٹائم یہ جنگ شروع ہوئی۔ عموماً جو جنگیں ہوتی ہیں وہ 4-5 گھنٹے چلتی ہیں، پھر وہ متوقف رات کے اندھیرے میں ہو جاتی ہیں، یہ عمومی ایک جنگ کا انداز ہے۔ آج کے دور میں بھی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ مسلسل دن رات نہیں جاری رہتی، بمبارمنٹ ہے یا فوجی لشکر کا حملہ آور ہونا ہے، اس کے اوقات معین ہوتے ہیں اور وہ اوقات 3 سے 4 گھنٹے پہ یا 5 گھنٹے پہ محیط ہوتے ہیں، مگر یہ کہ محاصرہ ہو جائے تو پھر آمنے سامنے سے تھوڑی بہت ایک مقابلے میں فائرنگ یا مقابلے میں اسلحے کا استعمال ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ شدت جنگ محاصرے میں بھی دب جاتی ہے، کم ایسا ہوتا ہے کہ دن رات جنگ جاری رہے۔ تو لیلۃ الحریر وہ رات تھی کہ اس میں فیصلہ کن اس کو امیر المومنین علیہ السلام جنگ کو کرنا چاہتے تھے، لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کا اپنا ارادہ ظاہراً ایسا تھا کہ اس رات میں یہ تمام کا تمام فتنہ ختم کر دیا جائے۔ اس لیے جب جنگ شروع ہوئی تو رات کے ٹائم عموماً جنگ ختم ہو جاتی تھی، ظاہراً یہ 5 سے 6 دن جنگ صفین قائم رہی ہے، اس کے مقدمات آپ تفصیلی پڑھ چکے ہیں، اور منگل والے دن جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کی شہادت ہے، اور اس سے اگلے دن چہارشنبے یعنی بدھ والے دن امیر المومنین علیہ السلام ان کا میدان میں وارد ہو کے آگے بڑھ کر جنگ لڑنا ہے۔ لہٰذا یہ جنگ جب شروع ہوئی بدھ والے دن، مغرب ہو گئی، ظہر کی نماز گزری، مغرب کی نماز گزری، یہاں تک کہ رات کا ٹائم ہو گیا، رات ہوئی اور پھر صبح کے قریب وقت آ پہنچا، اور صبح کے وقت قریب آ پہنچا تو پھر مجبوراً اس کو تھامنا پڑا، اور پھر جب صبح کا اجالا سامنے آیا تو انہوں نے ڈنڈوں کے اوپر، پرچموں کے اوپر قرآن کریم کے کئی صفحات جو ہیں وہ لٹکائے ہوئے تھے، اور سارے اس کو لے کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کے آ گئے۔ لہٰذا وارد ہوا ہے کہ جب ہم نے صبح کی تو دیکھا انہوں نے مصحف لٹکائے ہوئے ہیں، بعض نے پورے قرآن اور بعض نے قرآن کے جز وہ لٹکائے ہوئے تھے، اور امام علی علیہ السلام کے فوج کے سامنے آ گئے۔ انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، آج ہم پہلے لیلۃ الحریر کی کچھ خصوصیات کو مطالعہ کر رہے ہیں کہ جو کتب میں وارد ہوئی ہیں۔ یہاں سے آپ کو یہ پتہ لگا کہ یہ بس بدھ کے دن مغرب گزار کے اب جو رات آئی، یہ رات پوری لیلۃ الحریر میں گزر گئی۔ ظہر کی نماز کیسے پڑھی گئی، مغرب کی نماز کیسے پڑھی گئی، اس کو ابھی ہم مطالعہ کریں گے، کیونکہ یہ احکام ہمارے پاس روایات اہل بیت علیہم السلام میں اسی طریقے سے وارد ہوئے ہیں۔ لیلۃ الحریر کی جنگ میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے شرکت کی اور اس میں ایک بڑی تعداد شہید ہوئی، انہی میں سے بعض نے اس جنگ کے یعنی اس رات کے گزرنے کے بعد پیچھے ہٹنے کا گفتگو شروع کر دی، یہاں تک کہ اشعث بن قیس جو امام علی علیہ السلام کے سرکردہ لشکروں کے امیروں میں سے تھا، اس نے امام علی علیہ السلام کے برخلاف خطبات پوری فوج میں کھڑے ہو کے دیا، اور کہا کہ لوگوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی میں خلاصہ کلام اس کی گفتگو کا کر رہا ہوں کہ وقت کی قلت کی وجہ سے اس کا بیان ہم سارا نہیں پڑھ سکتے، کہ کس قدر تیز جنگ ہوتی رہی ہے، اور تلواروں نے ایک دوسرے کو کاٹ کے رکھ دیا، اور میں نے اپنی زندگی میں اس قدر شدید
کشتکار اور خون بہانے والی جنگ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی کہ اگر یہ ایک اور دن رہی تو پھر عربوں کے سروں پہ کوئی مرد باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا میں ابھی بڑھاپے کی طرف جا چکا ہوں، اس لیے مجھے اپنے خاندان، قبیلے، بیوی بچوں کی بہت زیادہ فکر ہے کہ ان کے پورے ہمارے قوم قبیلے میں کوئی مرد باقی نہیں رہے گا، یہ جنگ تو سب کو کھا جائے گی، اس لیے میں یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے نے جب یہ خطبہ اشعث بن قیس نے دیا تو معاویہ بن ابی سفیان نے اس کی بہت مدح و ستائش کی اور لوگوں میں اس کو زیادہ عام کیا، اور تائید کے لیے اس نے مختلف حربے استعمال کیے۔ اس کے مقابلے میں عدی بن حاتم ہیں، عمر بن حمق ہیں، اور اس طرح سے اصحاب کی ایک تعداد وہ کھڑی ہو گئی۔ تو اشعث نے جب دیکھا کہ عدی بن حاتم نے اس کے برخلاف خطبہ دیا ہے، عمر بن حمق اس کے برخلاف قدم اٹھا رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ غصے ان کے اوپر ہو گیا کہ تم لوگ ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنا چاہتے ہو یا ہمیں قتل و غارت کی بھیڑ چڑھانا چاہتے ہو۔ اس لیے امام علی علیہ السلام سے اس نے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا کہ اس جنگ کو متوقف کیا جائے اور روک دیا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس وقت اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ اس کا فیصلہ آئندہ کے دنوں کے اوپر ہم چھوڑیں گے، کیونکہ امام علیہ السلام کا اپنا فیصلہ جنگ ہی تھا کہ یہ فتنہ ختم ہونے کے قریب ہے اہل شام کا، اور یہ فتنہ دب جائے تو پھر حکومت کی راہیں مستقل بنیادوں کے اوپر اس سرزمین کے اوپر قائم ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا خطبہ اشعث اور روض حریر ایک اہمیت کا حامل خطبہ شمار ہوتا ہے۔ اب ہم آئیں اور الکافی سے پہلے مطالعہ کرتے ہیں اور پھر کچھ نہج و بلاغہ سے امام کے خطبات مطالعہ کریں گے۔ اگر اس سے ہمیں فرصت مل گئی تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ تاریخی طور پہ کتب سے لیلۃ الحریر کے بعض واقعات ذکر کر کے منتقل ہو جائیں گے حکم کے مسئلے پر، کہ کس طریقے سے امام علی علیہ السلام کی فوج اس کا شکار ہوئی کہ لشکر دو قطبی ہو گیا، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، دو اس کے جانب بن گئے۔ جب لشکر کے دو جانب بن گئے تو اس جگہ پہ ایک مشکل ایجاد ہو گئی، اور جنگ کے ختم ہونے کے اوپر ایک اور چال چلی گئی، اس کو انشاءاللہ تعالی جیسا کہ تحکیم کا واقعہ، کہ لیلۃ الحریر کے بعد واقعہ تحکیم کا پیش آتا ہے، اور تحکیم کے واقعے کے بعد پھر جنگ نہروان کی نوبت آتی ہے، اور یہی ہماری آئندہ کی دروس کی ترتیب بھی رہے گی۔ لیلۃ الحریر میں صلاۃ الخوف کے حوالے سے جو وارد ہوا، چونکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس کا تذکرہ کیا ہے، روایات بھی ہمارے پاس معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں اس کو پڑھ دیا جائے کہ ایک نماز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے نمازیں ہم پر واجب ہوئی ہیں، بعض صورتوں میں وہ نمازیں قصر ہو جاتی ہیں، اور ایک صلاۃ الخوف کہلاتی ہے کہ یہی واجب نمازیں حالت خوف میں ادا کی جائیں، یعنی جنگ کے شدید عالم میں بھی پنجگانہ نمازیں معاف نہیں ہیں۔ کجا یہ کہ کوئی عام عادی حالت میں سکون کے حالت میں وہ ان نمازوں کو ترک کر دے، یا وہ فرد کہ جو اپنے طور پہ امیر المومنین علیہ السلام کے نقش قدم پر ایک دفاع کے فرائض انجام دینا چاہتا ہے لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتا، نمازوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ابھی تو یہ صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ دیندار طبقہ جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے اس میں بعض اوقات بے نمازی نظر آتے ہیں، بعض اوقات بے نمازی علماء اور طلاب میں نظر آ جاتے ہیں۔ یہ معیار ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مطلق طور پہ عالم کبھی بھی اس کی حمایت قرآن و روایات میں وارد نہیں ہوئی۔ مطلق طور پہ طالب علم یا فقیہ یا متکلم یا فیلسوف یا عابد زاہد مجاہد کسی کی بھی مطلق طور پہ کبھی بھی روایات اہل بیت علیہ السلام میں تائید وارد نہیں ہوئی، مشروط تائید وارد ہوئی ہے۔ اور وہ مشروط تائید کیا ہے کہ جب تک وہ اللہ کی اور اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں باقی ہے اور اپنے وظیفے کو انجام دے رہا ہے، وہ قابل مدح بھی ہے، قابل اعتماد بھی ہے۔ اور جب وہ قابل اعتماد ان امور کو انجام نہیں دیتا، ان مشروط چیزوں کو انجام نہیں دیتا، قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے موت آ کے انسان کے خاتمہ بالخیر کی تصدیق کرتی ہے، اس سے پہلے کوئی انسان کا عمل نہیں ہے۔ انسان کسی بھی وقت استقامت بھی پیدا کر سکتا ہے اور اس کے پاؤں پھسل بھی سکتے ہیں۔ انسان کسی بھی وقت لوٹ بھی سکتا ہے، توبہ کر کے ازالہ بھی کر سکتا ہے، اور ایک طویل زندگی جو اطاعت میں گزاری ہے
اس کو معصیت سے اور خیانت سے دوچار بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہر دور میں انسان کے لیے آزمائش باقی ہے، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ جس طریقے سے انسان زندگی آگے بسر کرتا ہے اس طریقے سے آزمائشوں کی دنیا اس کے لیے بڑھتی چلی جائے گی۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ صلاۃ الخوف لیلۃ الحریر میں ایک ایسا اہم واقعہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنے اصحاب کے درمیان اس کو ابھارا اور طریقِ نماز اس کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ اس لیے طریقِ نماز کو بیان کرتے ہوئے امام باقر علیہ السلام کی معتبر حدیث الکافی میں وارد ہوئی ہے کہ باب الصلاۃ المطاردہ والمقافہ ومواقفہ والمصایفہ، یہ 3 الفاظ ہیں۔ مطاردہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں بعض دیگر بعض پہ حملہ کریں، یعنی بعض ایک گروہ ہے جو گروہ کا گروہ کے اوپر حملہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ مطاردہ۔ یہ جنگ کی قسمیں ہیں۔ بس مطاردہ کے کیونکہ فقہی لفظ بھی ہے، یہ صلاۃ الخوف فقہی احکام میں بھی وارد ہوتا ہے، اور اس کی دلیل یہی ہے، میم توئیں تا سے مطاردہ کہتے ہیں بعض کا بعض کے اوپر حملہ کرنا۔ مواقفہ کہتے ہیں یا مصایفہ کہتے ہیں کہ تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنا۔ تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کا مصایفہ کہتے ہیں۔ مواقفہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے صرف جنگ لڑنا، خالی جنگ لڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ مواقفہ۔ تلواروں کے ساتھ جنگ لڑنے کو کہتے ہیں مصایفہ، سیف سے ہے نا مصایفہ، باہمی، کیونکہ یہ مفاعلہ کا ہے، اور مفاعلہ آپ جانتے ہیں باہمی شراکت کے اوپر دلالت کرتا ہے یہ باب۔ بس ہمارے پاس 3 کلمات ہو گئے، ایک ہمارے پاس ہو گیا مطاردہ، دوسرا ہمارے پاس ہو گیا مواقفہ، اور تیسرا کیا ہو گیا؟ مصایفہ۔ مطاردہ یہ ہوتا ہے کہ بعض کا بعض دیگران کے اوپر حملہ کرنا۔ دوسرا ہمارے پاس ہو گیا مواقفہ۔ مواقفہ سے مطلب یہ ہے کہ عمومی جنگ لڑنا، جنگ کے لیے کھڑا ہو جانا۔ وقفہ سے ہے جنگ کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا۔ مصایفہ سیف سے ہے ایک دوسرے پہ تلواروں کے ساتھ جھپٹ پڑنا۔ انہی میں سے ایک کلمہ اور ہمارے پاس ہے، اس کا مطلب ہے مناوشہ۔ مناوشہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا دوسرے بندے کو جنگ کے اندر پکڑ لینا، اس کے سر کو پکڑنا، داڑھی کو پکڑنا، گریبان پکڑنا اور اس کو مارنے کی کوششیں کرنا، اسے کہتے ہیں مناوشہ، ایک دوسرے کو پکڑنا۔ جب آپ یہ کلمات پڑھ چکے ہیں تو آئیں اب ہم اس روایت کو پڑھیں۔ یہ 2 روایتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس باب میں اگرچہ اکثر روایتیں لیکن لیلۃ الحریر سے مربوط جو روایت ہے وہ پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے۔ امام باقر علیہ السلام معتبر حدیث میں بیان فرماتے ہیں، فی الصلاۃ قال، فرماتے ہیں کہ فی صلاۃ الخوف عند المطاردۃ، صلاۃ الخوف کب ہے؟ نماز خوف کب ہے؟ جب مطاردہ ہو، یعنی بعض دیگر بعض کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو جائے۔ والمناوشہ، ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے اور لڑائیاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے کی جا رہی ہیں۔ یصلی کل انسان منہم، مطاردہ اور مناوشہ کے موقع پہ ہر انسان ان میں سے، لڑنے والوں میں سے ہر شخص، بالایماء، اشاروں سے نماز پڑھے گا، حیث کان وجہہ وان کانت المصایفہ والمعانقہ، یعنی حیث کان وجہہ، جس طرف بھی اس کا چہرہ وہ کیا کر لے گا؟ نماز کی نیت کر لے گا، اور اشاروں کے ذریعے سے پڑھے گا اور رکوع سجود کرے گا اور جنگ اپنی لڑ رہا ہوگا۔ اور اگر مصایفہ ہو کہ وہ تلواروں کے ساتھ آ کے لڑ رہا ہے، اور یا معانقہ ہو یعنی ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئے ہیں جنگ کے عالم میں، وتلاحم القتال، اور جنگ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر چڑھی جا رہی ہے، یعنی تلاحم کہتے ہیں ایک دوسرے کے اندر گھس جانا، لشکر ایک دوسرے پہ گھس کے ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور آپس میں اختلاط ہو گیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پرانی جنگیں ہوتی اس طرح سے، دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، دونوں لشکروں کے آمنے سامنے آنے کے بعد میدان میں ایک ایک کر کے وارد ہوں گے اور رجس پڑھیں گے، جو بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ اس کے بعد پھر اعلان ہوگا اور عمومی جنگ ہو جائے گی اور دونوں لشکر تیزی سے آئیں گے سامنے۔ تو اس وقت اسٹریٹجی اختیار کی جاتی ہے کہ ایک اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے یا دفاع کرے گا اور دوسرا بھاگتا ہوا آ رہا ہے، یا بڑے بڑے اسلحے سے ایک دوسرے کے اوپر حملے کریں گے۔ جب بڑے بڑے حملے شروع ہو جائیں تو جو ضعیف
اپنے آپ کو شمار کرنے لگ جاتا ہے یا کمزوری کا احساس کرتا ہے، وہ پھر دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور یہ پھر ان کو دفاع کر کے مارتے ہیں۔ بالآخر ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے اندر گھس جاتے ہیں۔ یہ بھی ہے تلاحم القتال۔ تلاحم القتال کے دوسرے نے بڑے اسلحے سے مد مقابل کو پہلے زد پہنچائی، اور جب وہ زد خوب پہنچ چکی تو یہ اب مجبور ہوا کہ ان کے اوپر اندر گھس کے لڑائی کرے، ورنہ تو وہ اس بڑے اسلحے سے مار دیں گے۔ لہٰذا جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے دفاعی طور پہ پھر اپنا دفاع کیا اور ان کو زد پہنچائی، لیکن یہ ان کی دیوار کو توڑ کے اندر لشکر میں داخل ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں کامیاب ہو گئے، یا اختلاط کرنے میں، گتھم گتھا ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں تلاحم القتال۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اعلان کرتے ہیں، پہلے الگ الگ بندے گئے ایک دوسرے سے، کیا رجس جیسے کہتے ہیں پڑھنا اور حملہ کرنا، اور اس کے بعد پھر عمومی اعلان ہوا اور دونوں لشکر ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ ہر دو صورتیں تلاحم القتال کہلاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر مصایفہ ہو کہ تلواروں سے لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، یا معانقہ ہو کہ گلوں سے گلے مل کے اب لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، یا تلاحم القتال ہو کہ جنگ اس درجے کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ جس درجے کے اوپر اندر لشکر ایک دوسرے کے گھس گئے ہیں، تو کہتے ہیں ان سب صورتوں میں کیا نماز ہوگی؟ صلاۃ الخوف۔ کیسے پڑھی جائے گی؟ اشارے سے۔ اور کیسے پڑھی جائے گی؟ جہاں چہرہ ہے اسے قبلے کا نیت کر کے۔ فإن امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ صلی لیلۃ الصفین وہی لیلۃ الحریر۔ پھر فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام، امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ انہوں نے صفین کی رات جو کہ لیلۃ الحریر تھی، لیلۃ الحریر کے وقت کیا کیا کہ لم تکن صلاتہم الظہر والعصر والمغرب والعشاء، کہ ان کو چاروں عادی حالت میں نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ حریر آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ سردی کی شدت سے جو کتا آوازیں نکالتا ہے قلت صبر کی وجہ سے، صبر جب جواب دے جاتا ہے تو عجیب و غریب آوازیں منہ سے نکلتی ہیں۔ تو یہ جو سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا عجیب و غریب کتے کی آوازیں ٹھنڈ کی وجہ سے نکلتی ہیں، اس کو حریر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور لیلۃ الحریر کو اس لیے لیلۃ الحریر کہا گیا کہ لوگوں کی آوازیں اور اسلحے کی شدید آوازیں وہ بار بار گونج رہی تھیں، تو اس لیے اس شب کو لیلۃ الحریر سے تعبیر کیا گیا۔ اسے لیلۃ الحریر بآواز دیگر شدت جنگ اور اس شدت کی بنیاد کے اوپر صبر کے پیمانوں کا لبریز ہو جانا اور آوازوں کا کثیر ہونا، یہ لیلۃ الحریر کا باعث بنا۔ تو اب جب ان کی نماز ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، عند وقت کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت انہوں نے کیا کیا؟ الا التکبیر و تحلیل و تسبیح و تحمید و دعا، تو صرف اور صرف وہی رخ نیت کی، اشارے کے ساتھ کیا اور تکبیر بلند کرتے، لا الہ الا اللہ، تسبیح، الحمدللہ اور دعا۔ ان کی چاروں کی چاروں نمازیں، یعنی نہ ظہر پڑھنے کا موقع ملا، نہ عصر پڑھنے کا موقع ملا، نہ مغرب پڑھنے کا موقع ملا، نہ عشاء پڑھنے کا موقع ملا، اور پھر رات آدھی رات سے اوپر تک لڑتے رہے اور پھر تھم گئی جنگ۔ یہ جو شدت کی اوج پہ جنگ ہوئی ہے، تاریخ بشریت میں بہت قلیل جنگیں ہیں۔ جنگ قادسیہ بھی کچھ اسی طرح کی جنگ ہوئی تھی، اس لیے اسے بھی لیلۃ الحریر سے تعبیر کہا جاتا ہے کہ کیا گیا ہے۔ بہرحال فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُمْ، یہی ان کی نماز تھی۔ یہ جو چہروں کا رخ قبلے کی طرف نیت کر کے اشاروں سے اور منہ سے تکبیر، تحلیل، تسبیح اور الحمدللہ اور دعا کر کے پڑھی، یہی ان کی نماز تھی۔ لم یأمرہم بإعادۃ الصلاۃ، اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے جو اس طرح سے نماز سب نے پڑھی تو دوبارہ ان لوگوں نے اس کا اعادہ بھی نہیں کیا کہ یہی آپ کی نماز ہے۔ بعض نے اس کو ایک اور طرح بھی، جیسے شرح لمحہ میں اس کو بیان کیا گیا فقہی احکام کے طور پہ بھی، کہ اگر نماز پڑھنے کا اور کھڑے کرنے کا موقع میسر ہے، قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے بھی یہ حکم دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اسے غفلت کا موقع پا کے دشمن تمہارے اوپر حملہ کر دے، کیونکہ ابھی صلاۃ الخوف بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وإلا آپ کی خدمت میں صلاۃ الخوف کے تمام احکام ذکر کیے جا سکتے تھے کہ اس میں قرآن کریم کی آیات میں اول یہ حکم وارد ہوا، پھر یہ روایات اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ اور ہر سطح کی انسان کو اتنا موقع جنگوں میں نہیں ملتا کہ نماز کے لیے کھڑا اور جماعت
قائم ہو جائے، لیکن اگر یہ موقع مل جائے تو جماعت شروع ہوگی، امام جماعت اپنے مطابق نماز پڑھے گا اور بقیہ جو ہیں وہ اس کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے۔ ایک گروہ اسلحہ لے کے ان کی حفاظت کرے گا، دوسرا اسلحہ اپنے ساتھ لے کے نماز کو ادا کریں گے۔ پھر نماز کے طور طریقے بقیہ تفصیل سے فقہ کتب میں درج ہیں۔ تو لیلۃ الحریر میں چاروں نمازیں امام باقر علیہ السلام کی اس روایت کے مطابق ظہر، عصر، مغرب، عشاء چاروں کب پڑھی گئیں؟ صلاۃ الخوف کی صورت میں پڑھی گئیں، یعنی رات تک ان کو فرصت ہی نہیں اصلاً ملی، اس قدر سخت جنگ رہی ہے۔ اس لیے جنگوں کی صورت ایسی ہے کہ ایک بھرپور حملہ ہو جائے، اس کے بعد جو زخم انسان کو لگتے ہیں اور شدت تکلیف ہے اور پیاس کی جو سخت شدت لگتی ہے، کیونکہ یہ سردیوں کی رات تھی، کہا جاتا ہے گرمی نہیں تھی ان دنوں، سردیوں کی شدید رات کی وجہ سے اور ان کے لیے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک صورت ابھری کہ جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ صلاۃ الخوف کا ہمارے پاس ایک تذکرہ کتب اہل بیت علیہ السلام میں اسی طور پر وارد ہوا ہے۔ آئیں اب ہم نہج البلاغہ سے وہ دو مورد دیکھتے ہیں جو لیلۃ الحریر کے ساتھ مختص تھے اور امام علی علیہ السلام کے کلام کی صورت میں لیلۃ الحریر میں یہ وارد ہوئے ہیں۔ دو جگہوں پہ لیلۃ الحریر سے متعلق گفتگو وارد ہوئی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اگر بہتر طور پہ پڑھیں اور بقیہ لیلۃ الحریر کی چند جزیات، کیونکہ زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے، جو اہم اس کے نکات تھے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ یعنی یہ رات پوری رات چونکہ ہوتی رہی اور سخت ترین تھی، اور اس میں ہزاروں بندے مارے گئے، ہزاروں بندے شام کے اہل شام کے مارے گئے اور ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ یعنی ایک طرف تو جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ وہ خیمہ معاویہ کے قریب پہنچ گئے اور اندر داخل ہونا ہی چاہتے تھے، یعنی چند سپاہی ہیں، دو آپ سمجھ لیں کہ دو صفیں سپاہیوں کی بنتی ہیں اور جناب مالک اشتر قریب پہنچ گئے۔ دوسرا یہ جو لیلۃ الحریر کی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے رات کا جو پہر گزرا بقیہ، یعنی صبح کا جو اجالا ہوا، شامیوں میں لڑنے جھگڑنے کا دم ہی نہیں رہا تھا۔ یعنی یہ ہے کہ پاس جا کے انہیں مارنے والی بات تھی اور اکثر فرار کرنے کا سوچ رہے تھے۔ تو اس کے اوپر معاویہ کی تو نیندیں اڑ گئیں۔ عمر بن عاص نے مشورہ دیا کہ ایک حربہ میں نے آخری وقت کے لیے رکھا تھا کہ اس کو انشاءاللہ تعالی یہی والا جو مورد ہے کہ جو چال انہوں نے چلی، اور اس چال کے نتیجے میں امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر نے ان کی سنی ہی نہیں۔ امام ان مصحف کے گرنے اور گھوڑوں کے سموں سے ان کے پامال ہونے کا سارا بوجھ اپنے کندھوں کے اوپر لے رہے تھے، لیکن وہ اپنے خشک زاہد جسے کہتے ہیں، جس کا دین کے نشر اور دین کے قیام سے کوئی ربط نہیں ہے، جو تحلیل صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، جو افراد کے آس پاس کے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، شبہات انہیں لے بیٹھتے ہیں۔ یہی حال خوارج کا ہوا۔ ظاہری طور پہ تو بہت عبادت گزار تھے، یعنی آپ بالفاظ دیگر کہہ لیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا قائل، خلافت کا قائل، ان کے فضائل پڑھنے والا، ان کی طرف سے جنگ میں استقامت کے ساتھ ڈٹ کے جنگ کرنے والا، وہ جب تحلیل کی قوت سے خالی ہو جائے تو خوارج بنتے ہیں۔ خوارج معاویہ کی فوج سے نہیں آئے، لہٰذا خوارج کو یہ نہ ہم خیال کریں کہ انہوں نے اہل حدیث یا وہابیوں سے اٹھ کے آنا ہے۔ لشکر امیر المومنین علیہ السلام میں خوارج پائے جاتے تھے۔ اس کا انشاءاللہ تکرار دوبارہ آپ کی خدمت میں آئے گا۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 64، اس میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاشر المسلمین استشعروا الخشیۃ وتجلبوا السکینۃ وعضوا علی النواجذ فإنہ انبا للسیوف عن الہام واکملوا اللام وقلقلوا السیوف فی اعمادها قبل صلها۔ یہ جو کلمات آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے ہیں، میں تیزی سے ترجمہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن سخت اور شدت کے مورد میں وقار کا خیال رکھنا اسی طریقے سے وجود میں آتا ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام اس میدان میں وسیع ہیں، ٹائم کی ہمارے پاس قلت ہے، وإلا یہ پہلو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا۔
مومن کی جتنی بھی خصوصیات روایات میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین خصوصیت وقار ہے۔ وقار سے کیا مراد ہے؟ وقار سے مراد یہ ہے کہ غضب اور شہوت کے وقت وہ اپنی عادی حالت سے باہر نہ آ جائے۔ ایک امر وقار کے خلاف ہے کہ عادی حالت سے باہر آ جائے، یعنی بالفاظ دیگر ورلڈ کپ فٹ بال کا ہو اور کوئی مومن گول کر لے تو وہ آرام سے چلتا ہوا سائڈ پہ آئے، وہ پتنگوں کی طرح ادھر ادھر پھرنے نہ لگ جائے، سمجھ نہیں آتی جانا کس طرف ہے اور کرنا کیا ہے، عادی حالت سے باہر نہ آئے وہ اپنی، یا کوئی اور اپنی زندگی میں کارنامہ اس نے انجام دے دیا تو کلا بازیاں نہ الٹی سیدھی کھانے لگ جائیں۔ عادی حالت سے باہر آنا یہ مومن کی صفات کے برخلاف ہے، پہلی چیز۔ لہذا خوشی ہو یا غمی ہر دو صورتوں میں اپنی عادی حالت سے باہر نہ آئیں۔ دوسری چیز، جب شدت مصیبت آن پڑے، شدت مصیبت بالخصوص تکلیف کے اعتبار سے شدت بڑھ جائے یا موت بالکل آنکھوں کے سامنے انسان کے آنے لگ جائے، اس طرح سے گرفتار ہو جائے، تو عجیب و غریب آوازیں نہ اندر سے نکالے، یعنی اپنا حوصلہ اندر چھوڑنا بیٹھے، ہوتا ہے نا بدحواس ہو جانا۔ بدحواسی سب سے بدترین موت ہے، دشمن تو یہ چاہتا ہے بدحواس ہو کے مرے۔ ایک عام انسان فوراً نہیں یہ کر پاتا، تو علماء فوراً نہیں کر پائیں گے، اس کے لیے اپنے وجود کے اندر سفر طے کرنے کی ضرورت ہے، وَإِلَّا یہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ کئی طریقے ہوتے ہیں بدحواس کرنے کے، لہذا ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی آپے سے باہر ہے، اختیار سے باہر ہے، وہ مورد الگ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک انسان ہے، اس کو اتنی تکلیف پہنچائے گی، اتنی تکلیف، اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، ظاہراً بہت زیادہ چیخیں مار رہا ہے، عجیب و غریب صورتیں بن رہی ہیں، یہ ایک مورد الگ ہے، یہ اختیاری امور میں ہے۔ لہذا مومن کی اہم ترین صفت ہے وقار کا خیال رکھیں۔ وقار کا خیال رکھنا یہ ہے کہ اس کے وجود سے مروت کے خلاف اور اخلاق کے خلاف یا آداب کے خلاف چیزیں صادر نہ ہوں۔ اب شدید غصے میں بعض اوقات انسان آتا ہے، عجیب و غریب الفاظ بولنے لگ جاتا ہے، دوسرے پہ چڑھائی کرنے کی طرف آ جاتا ہے، آنکھیں ٹیڑھی کرنے لگ جاتا ہے، یہ جو کیفیت ہے یہ کیفیت اخلاقی دائرے کے خلاف ہے۔ اس لیے روایات اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ کرتے ہوئے علماء اخلاق نے غصے کی وہ حالت کہ جو دائرے حد سے باہر آ جائے اس کو بتانے کے لیے کتے کی مثال دی ہے۔ لہذا جب وحشی درندے کتے جب لڑنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے ایک دوسرے کے اوپر اونچی اونچی آواز میں بولتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں بھونکنا، پھر بھونکتے بھونکتے ان کے غصے کی شدت سے آنکھوں سے ایک قسم کے شرارے اور منہ سے رالیں ٹپکنے لگ جاتی ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو نوچ ڈالنے کے لیے حملے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تینوں کیفیات جو میں نے بیان کی ہیں یہ وقار کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ لہذا ذاتیات کی اساس کے اوپر غصہ اس نوعیت کا نہیں ہونا چاہیے، دین کی اساس کے اوپر بھی غصہ ہو تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو، اس سے زیادہ انسان حق نہیں رکھتا کہ اس کے لیے غیبت، تہمت، فساد اور تمام چیزوں کا وہ ایک دروازہ کھول دے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ جنگ لڑنا گویا کہ آسان کام نہیں ہے، اس نے تمام آداب اور وقار کے ساتھ جنگ لڑنی ہے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کو یہ صورت پسند نہیں ہے، قبول نہیں ہے کہ تم زیادتی کرنے لگو جنگ میں، کیونکہ جب انسان تلوار چلاتا ہے یا گولی چلاتا ہے اور آنکھوں میں اس کے صرف اگلے کو برباد اور نابود کرنا آنکھوں پہ اترا ہوتا ہے، تو یہ ہر انسان کی طبع ہے کہ جب خون اتر آیا تو خون اس نے بہانا ہے اور وہ بڑھتا ہی چلا جاتا اس فساد میں، مگر یہ کہ اس کے جذبات ایک وقت آئیں ٹھنڈے پڑیں۔ اور یہ وہ مورد ہوتا ہے کہ جو اپنے وجود کے اندر دائرہ ایمان اور حلقہ ایمان میں باقی نہیں رہا ہوتا، اس سے چنگیزیاں، اس سے ہلاکو خان اور بدترین سفاک ترین انسانوں والے جرائم انجام پاتے ہیں۔ وہ بچوں کو بھی قتل کرتا ہے، پھلدار درختوں کو بھی کاٹتا ہے، خواتین کے اوپر بھی تلوار چلاتا ہے، بھاگنے والے اور فرار کرنے والے کی بھی گردن اڑاتا ہے، ہاتھ میں جو آ جائے اس سے بدترین سلوک کرتا ہے، بدترین سلوک۔ تو یہ اوصاف جو ہیں یہ دشمن کے اوصاف ہیں، حتیٰ کہ جو سننے میں آیا داعشی انہوں نے یہ سلوک کیا، جو ان کے ہاتھ نہتے افراد باز چڑھے جنگ کی صورت میں،
انہوں نے ان کو گاڑیوں کے پیچھے باندھا اور خوب اتنا گاڑیوں کے پیچھے بگایا، آخر میں اس بندے کی ایک خالی ٹانگ ہی رہ گئی۔ سفاکیت ہے، سب کی گردنیں کاٹی، گاڑی کے آگے انہوں نے لگائیں اور اب شہروں میں پھر آ رہے ہیں۔ سفاکیت ہے، یہ جنگیزیت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت سے، یہ باہر کی چیز ہے۔ لہٰذا جب غضب کی حد ہے تو پھر جنگ کے اندر حملے کی حد ہے۔ جب حملے کیے جاتے ہیں تو اوپر تلواریں بھی پڑتی ہیں، جب تلوار کی کاٹ پڑتی ہے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جب چھری پڑے تو کیا ہم کہتے ہیں۔ ایک چھری کا کٹ لگ جائے تو بے اختیار جو الفاظ نکلتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ جب تلوار کے کٹ لگیں گے تو پھر کیا آوازیں نکلیں گی۔ اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام جب ان کا دایاں ہاتھ کاٹا گیا تو ان کے کیا کلمات تھے کہ پورا رجس جو ہے وہ کتب میں وارد ہوا ہے کہ ان قطعتم یمینی واللہ، کہ میں اگر تم کاٹ دو میرے دایاں ہاتھ تب بھی قسم بخدا میں اللہ اور اس کے رسول یا امام حسین علیہ السلام جو نواسے رسول ہیں وہ میں ان کے دفاع اور حمایت کرتا رہوں گا۔ انی احامی عن دینی ان قطعتم عن یمینی انی احامی عن دینی، کہ اگر تم دایاں میرا ہاتھ کاٹو گے میں تب بھی دین کی حفاظت اور دین کی حمایت اور دین کا دفاع کرتا رہوں گا۔ یعنی میری لڑائی تم لوگوں سے قبیلے کی اساس پہ نہیں ہے، قومیت کی اساس پہ نہیں ہے، طرفداری کی اساس پہ نہیں ہے، دین کی اساس پہ میں تم سے لڑ رہا ہوں۔ وَإِلَّا تو نامہ ان کے قبیلے کی طرف سے، ماں جو ان کی والدہ محترمہ تھیں ان کے قبیلے کی طرف سے شمر وہ نامہ لے آیا، امان نامہ لے آیا۔ اس امان نامے کے اوپر جناب عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے سلام پڑھا کہ یہ ہمیں امان تم لوگوں سے امان نہیں چاہیے۔ یہ امان نامہ ہر دور میں موجود ہے۔ امان نامہ ہر بندے کے لیے اس کی زندگی میں آتا ہی آتا ہے، ایسا نہیں ہے امان نامہ نہیں ہے، صرف حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے لیے آیا، کیونکہ جناب عباس علیہ السلام وہ کس کی حمایت میں نکلے بھلا؟ کبھی آپ دقت کریں، کیونکہ اس کا آغاز جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شدت جب آتی ہے تو کس نوعیت کی۔ ایک اسلامی ملک میں ظاہری طور پہ ایک اسلامی حاکم اسلامی اداروں کے توسط سے حکومت کر رہا ہے، اس لیے اہل حدیث طبقہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کو باغی کا نام دیتے ہیں، کہتے ہیں اسلامی حکومت تھی، اسلامی معاشرہ تھا، اسلامی حاکم تھا، اسلامی عدالتیں قائم تھیں، اسلامی فوج موجود تھی، اسلام کے تمام ادارے چل رہے تھے، کیوں حسین ابن علی علیہ السلام نے خروج کیا؟ اب عباس علیہ السلام جنگ لڑ رہے ہیں تو اس وقت کی آرمی کی طرف سے، فوج کی طرف سے ایک بڑا آپ کہہ لیں عہدیدار وہ امان نامہ لے آیا، اور اس امان نامے کے مطابق عباس علیہ السلام اور ان کے بقیہ بھائی 3 ان کے لیے امان ہیں۔ اس امان نامے کو انہوں نے ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہوئے سلام پڑھا اور اس کو وہاں پہ پھاڑ دیا کہ ہمیں ایسا امان نامہ نہیں چاہیے کہ جو حسین علیہ السلام سے ہمیں جدا کر دے۔ حسین کے پاس امان نہیں ہے تو پھر کون سی امان تم ہمیں دینے لگے؟ یہ امان نامہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس موجود ہے، ہمارے لیے امان نامے ہی امان نامے آس پاس، اور آئیں گے بھی حکومتی طرف سے، آئیں گے بھی معاشرے کی طرف سے، آئیں گے بھی قوم اور قبیلے کی طرف سے، اور تقاضا بھی یہ ہوگا کہ اپنے وقت کے امام کے لیے صدا لگانا چھوڑ دو، مہدویت کی صدا لگانا چھوڑ دو، تم بھی بقیہ لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو، آخر تمہیں اس سے کیا ہے؟ یہ جو چھوٹا سا گروہ ہے تھوڑی اس نے تختہ الٹ دینا ہے، یہ اقلیت ہے، اس اقلیت نے تھوڑی حکومت بنا دینی ہے، نہ مدینے سے لوگ آ رہے ہیں، نہ مکہ سے آ رہے ہیں، نہ کوفہ سے آ رہے ہیں، تم کون سا آ کے انقلاب برپا کر دو گے؟ یہاں پہ استقامت، امان نامہ جو ہے اس کے اوپر سلام بھیجنے کا وقت ہے کہ میں اپنے امام کی صدا کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنے امام کے افکار کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب جب شدت آئے گی تو شدت کئی طرح سے آتی ہے، ایک طرح سے نہیں، ذہنی دباؤ خوب دیا جاتا ہے، اپنوں کے جو بدترین یا عبرتناک نمونے وہ خیالی طور پہ دکھا کے پیش کیے جاتے ہیں، بدترین نتائج جو اس سے پیش آ سکتے ہیں یا اس کا سلوک کیا جا سکتا ہے وہ انسان کو دکھا کے پیش کیا جاتا ہے، طرح طرح سے ذہنی دباؤ ہیں، جسمانی دباؤ ہیں، برے طریقے سے سلوک ہے۔
یہ چیزیں ساری بدحواس نہ کر دیں انسان کو، حواس کے دائرے میں رہیں۔ آخر راہ امام حسین علیہ السلام اور راہ امامت اس نے موروثی طور پہ لی ہے یا بصیرت کے طور پہ لی ہے؟ یعنی پیدا ہو گیا تھا ایسے افراد کے گھر میں تو اس نے کہا کہ ہاں میں شیعہ ہوں، یا اس نے کہا کہ نہیں مجھے امام حسین علیہ السلام کے افکار سے، ان کی راہ سے، ان کے قیام سے، ان کے تمام کے تمام نظریات سے مجھے محبت ہے، میں وہی افکار چاہتا ہوں، وہی نظریات چاہتا ہوں، وہی استقامت چاہتا ہوں، وہی قدم چاہتا ہوں، قبل اس کے کہ موت میری طرف بڑھے میں خود موت سے گلے لگا لینا چاہتا ہوں۔ اگر انسان کے وجود میں یہ چیزیں ہیں تو وہ وقار کو نہیں کھوئے گا، اپنے وقار کو کھونے سے انسان بچے۔ اب یہ زلزلے آتے ہیں، بدحواسی کا امتحان انسان کا ہو جاتا ہے، کچھ خبر ہی نہ ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بعض ہمارے دوست تھے، یہ جب 8 اکتوبر کا 2005 میں آیا، یونیورسٹی میں تھے ہم، تو وہ دوسری منزل پہ تھے، وہاں سے نیچے چھلانگ مارنے لگے۔ نیچے چھلانگ مارے تو تب بھی ٹانگوں نے جانا ہے، اور گر رہے ہیں تو تب بھی کوئی وہ بچت نہیں ہے۔ تو بدحواس کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں جتنی تدبیر کر سکتے ہیں بس ایک آدھی حالت میں تدبیر کریں، گر گئے محاصرے میں آ گئے، ایک آدھی حالت میں تدبیر کریں۔ ہوتا ہے کہ جس کی توقع نہیں ہے اور وہ انسان کے اوپر آ گیا، ادھر سے کسی نے بوری ڈالی، ادھر سے ٹانگ کھینچی، ادھر سے چار لگائیں، کچھ پتہ ہی نہیں لگتا۔ لیکن انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی طرف آئے۔ وقار ایک ایسی صفت مومن کی ہے کہ جس کا تکرار کے ساتھ معتبر ترین احادیث میں ہونا وارد ہوا ہے۔ اس لیے کہ ممکن ہے چوروں کے ہتھے چڑھ جائے، قاتلوں کے ہتھے چڑھ جائے، کوئی ویسے اغوا کر کے لے گیا۔ تو ان سب مورد میں حواس اپنے محکم طور پہ پاس رکھنے کی کوشش کریں۔ آئیں اب آپ اس خطبے کو پڑھیں۔ صفین کے دنوں میں، کہ اس کے آغاز میں لکھا ہے شارحین نے کہ یہ لیلۃ الحریر کی بات ہے۔ اپنے اصحاب سے فرمایا، اے گروہ مسلمین، خوف خدا کا شعار اپنا بنا لو کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے علاوہ خوف بس خدا کا ہے۔ آج کل تو پاکستان میں بڑے پیارے نعرے سننے کو ملتے ہیں، تو وہ بس اس مجمع سے باہر جاتا ہے تو سب بھی خوف اوپر آ جاتے ہیں۔ گھر کا خوف ہے، مال کا خوف ہے، آس پاس جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خوف ہے، ہزار خوف آ جاتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے خوف بس خدا کا ہو۔ یہ جو پہلا جملہ ہے، گروہ مسلمین، خوف خدا کو اپنا شعار بناؤ، یعنی اپنا اوڑھنا بچھوڑنا خوف خدا کو پہنا دو، نہ صرف زبان سے نعرہ لگاؤ۔ اطمینان و وقار کی چادر اوڑھ لو، اطمینان اور وقار کی چادر اوڑھ لو، اور اپنے دانتوں کو بھینچ لو، اس سے تلواریں سروں سے اچٹ جایا کرتی ہیں۔ ذرا کی تکمیل کرو، یعنی وَعَضُّ عَلَى النَّوَاجِزِ، کہ اپنے دانتوں کو زور سے دبا لو کہ تمہارے منہ سے نہ عجیب و غریب آوازیں نکلیں۔ خوف کی آواز ہے، بدحواسی کی آواز ہے، چیخ و پکار کی آواز ہے، یہ نہ نکلنے پائے، کیونکہ اس سے کیا ہے، تلواریں تمہارے اوپر جو پڑ رہی ہیں ان کے وہ ہلکی ہونے لگ جائیں گی، دشمن گھبرائے گا، اس محکم پن اور مضبوطی کو دیکھ کے گھبراہٹ طاری ہوگی۔ اور ذرا کی تکمیل کرو، یعنی اپنے ارد گرد جو حفاظتی ہیں زرہ ہے، مثلا ٹوپی پہنا کرتے تھے، زرہ پہنا کرتے تھے، زرہ کو صحیح طرح کھینچ لو، کوئی موقع نہ دو کہ بس اب گئے ہیں ذرا کہ میں نے کیا کرنا ہے، نہیں، پورا بندوبست کر کے اترو، یعنی نظامی جو حالت ہے، جو حالت آپ کی عسکری حالت ہے، اور عسکری ٹریننگ میں جو طور طریقے آپ کو، مثلا ہر ملک کی ایک فوج ہوتی ہے، امام علی علیہ السلام کی جو سرکاری فوج تھی اس کے بھی یقیناً طور طریقے تھے، اس کی مکمل رعایت کرو اسلحے کے ساتھ، اسلحہ پہننے کے اعتبار سے، پوزیشن لینے کے اعتبار سے، ان تمام طریقوں کی رعایت کرو۔ اور تلواروں کو کھینچنے سے پہلے نیاموں میں اچھی طرح ہلا لو، کیونکہ بعض اوقات نیام سے نکلتی ہی نہیں ہے، صحیح، وہ پھنس جاتی ہے، تو اچھی طرح سے اسے، جیسا پاکستان میں لاہور میں کلفی ہلا کے نکالی جاتی ہے، وہ ٹھک ٹھک کرتے اگر نہ نکلے تو پھر وہ تھوڑا سا حصہ کرتے ہیں تو وہ کلفی نکل آتی ہے۔ تو اسی طرح سے وہ بعض اوقات تلواریں جو نکلتی ہیں وہ اس میں کسی نہ کسی کونے میں پھنس جاتی ہے، کہتے ہیں اچھی طریقے سے نیاموں میں اسے ہلا جلا لو، اور دشمن کو ٹیڑھی ترچھی نگاہوں سے دیکھتے رہو، صحیح ہے،
اسے خوفزدہ نگاہوں سے نہ دیکھو، پریشان نگاہوں سے نہ دیکھو، جرأت مند نگاہوں سے دیکھو اسے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، آنکھوں سے ثابت کرو کہ میں جیسے کچا چبا جانا چاہتا ہوں، آنکھوں کے ذریعے سے اس کو اڑانے اور اس سے صحیح دشمنی اور انتقام لینے اور آگے بڑھ کر حملہ کرنے کے تاثرات کا اظہار کرو۔ اس لیے آنکھیں ترچھی نگاہیں ان کے اوپر ڈالو، اور دائیں بائیں دونوں طرف نیزوں کے وار کرو، ایک طرف نہیں دائیں بائیں وار کرتے ہوئے آگے بڑھو، اور دشمن کو تلواروں کی باڑ پہ رکھ لو۔ ہوتی ہے نا یہ تلوار سامنے، تو یہ جو سیدھ میں ہے جو کاٹ دیتی ہے، یہ تلواروں کی باڑ ہے، کہتے ہیں اس کے اوپر سیدھا پڑے تو یہ والی سائیڈ اس کی پڑے۔ صحیح ہے، دفاعی پوزیشن نہ لو، کبھی ادھر روک رہے کبھی ادھر روک رہے، کبھی نہیں، دشمن کے اوپر آگے بڑھ کے باڑ سے حملہ کرو اور آگے بڑھتے جاؤ، اور تلواروں کے ساتھ ساتھ قدموں کو آگے بڑھاؤ، اور یقین رکھو کہ تم اللہ کے روبرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کے ساتھ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری پہ قبائلی سلسلہ تھا۔ آپ جانتے ہیں نا، قبائلی سلسلہ بڑا سخت شدت کے ساتھ ایک دوسرے سے وابستہ سلسلہ ہوتا ہے، اس میں اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا کہ میرا بھائی مر جائے، میرا چچا ہے، میرا کزن ہے، میرا فلاں ہے، وہ مجھ سے جدا ہو جائے یا ہمارے خاندان پہ آفت پڑے، نہیں قبول کرتے۔ پھر قبائل میں اس وقت رواج تھی، بعض چیزیں جو معاشرے میں رائج ہو جائیں تو اس کے برخلاف عمل انجام دینا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں دوسری شادی کرنا رائج نہیں ہے، تو کوئی کر لے، وہ بیچارہ کہتے ہیں کہ کیوں مرد زیادہ گنجے ہیں، تو پتہ لگتا ہے بیگمات اس کی زیادہ ہیں۔ تو بیگم کیوں گنجی نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے مرد ایک ہی ہے، وہ ہے ہی نہیں زیادہ مرد۔ تو یہ دوسری شادی کیوں مشکل ہوگی؟ کیونکہ معاشرے کے اندر رائج نہیں ہے۔ لہذا اگر معاشرے کے اندر ایک چیز رائج نہ ہو تو اس کو انجام دینا سخت ہے۔ اس دور میں قبائلی حالت کیسی تھی؟ قبائلی حالت ایسی تھی کہ اگر ایک قبیلہ ایک قبیلے پہ حملہ ہوتا تو پورے ایک فرد پہ حملہ ہوتا تو پورے قبیلے پہ حملہ شمار ہوتا تھا، اس قدر قبائلی آپس میں وابستگیاں تھیں۔ حتیٰ کہ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ مسلمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت میں اختلاف پڑا تو امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت ابوبکر کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ان کی خلافت کی دلیل کیا تھی؟ قرابت داری تھی، امتیازات، علم کے اعتبار سے امتیاز، زہد و تقوی کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، مدیریت کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار، کوئی بھی ان میں سے نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارا امتیاز کیا تھا؟ قرابت داری۔ لہذا ان کے معاشرے کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام نے یہ لفظ بیان فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ بِعَيْنِ اللَّهِ، کہ تم لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ یقین رکھو کہ تم اللہ کے روبرو ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، وَمَعَ ابن عم رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کے ساتھ ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں بار بار حملہ کرو آگے بڑھ کر، اور بھاگنے سے شرم کرو، وَاسْتَحْيُوا مِنَ الْفَرِّ، بھاگنے سے فرار کرو۔ دیکھیے اگر جس قوم کا یا جس شخص کا امیر وہ امیر المومنین علیہ السلام ہو، جس کی زندگی کا اسوہ امیر المومنین علیہ السلام ہو، اس کی زندگی کے طرز جدا ہونے چاہیے، اس کی زندگی میں فرار نہیں ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں سر جھکانا نہیں ہونا چاہیے طواغیت کے سامنے، اس کی زندگی میں بلیک میل ہوتے ہوئے اپنے موقف سے اور اپنے وظیفے سے دستبرداری نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لگائے اور جا کے خطرات سے اپنے آپ کو دوچار کر لے۔ خطرات تو ہر صورت میں آتے ہیں، آپ دین کی راہ سے نہیں لائیں گے تو دنیا کی طرف سے نہیں آئیں گے، دنیا کی طرف سے آئیں گے ہی آئیں گے۔ لہذا خطرات انسان سے نہیں ٹلتے، یہ ذہن نشین رکھ لینا چاہیے، چاہے جس بھی مقام پہ ہو۔ جیسے ابھی پاکستان میں سیاستدانوں کی جو چھترول ہوئی ہے، ان کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا سلوک ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کس چیز میں۔ کل کو بندہ پکڑا انہوں نے اغوا کر لیا، اغوا برائے تاوان، کبھی کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے خطرات انسان سے دور نہیں بھاگتے، لیکن انسان اپنے لیے خود راہ کا تعین کرے کہ کس راہ کے خطرات کو میں اپنے سے گلے لگانے دینا چاہتا ہوں۔ لہذا اس پہ غور کریں گے، بھاگنے سے، وَاسْتَحْيُوا مِنَ الْفَرِّ، فرار سے کیا کرو؟ حیا کرو، شرم کرو، فرار نہیں کرنا۔ مر جاؤں گا فرار نہیں کروں گا، البتہ یہ ایک شرط کے ساتھ ہے،
اگر امیر ڈٹا ہوا ہے تب ہے یہ بات، لیکن اگر امیر حکم دے دے کہ واپس پلٹو، یہاں پہ واجب ہے، لازم ہے کہ امیر کی اطاعت کی جائے، صحیح، لہٰذا احمقانہ قدم بھی نہیں تھی۔ فرار تب کہلاتا ہے کہ جب امیر نہ ڈٹا ہو۔ اگر امیر جنگ یا امیر لشکر ڈٹا ہوا ہے، فرار ننگو آر ہے، گناہ کبیرہ میں سے۔ اگر جہاد ہے تو فرار کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں سے ہے، نہیں آپ بھاگ سکتے۔ لیکن اگر کہا دیا جائے کہ نہیں اب آپ عقب نشینی کریں، واپس پلٹ آئیں، تو اس جگہ پہ امیر کی اطاعت کرتے ہوئے واپس پلٹیں گے، وَإِلَّا واپس پلٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ عَارٌ فِي الْأَعْقَابِ، کہ تم بھاگنے سے شرم کرو، اس لیے کہ یہ پشتوں کے لیے بھی ننگو آر اور روز محشر جہنم کی آگ کا باعث ہے، جہنم کی، کیونکہ گناہ کبیرہ ہے۔ نسل در نسل یہ تانا چلتا ہے، یہ تو فرار کر گیا۔ آج کے دور میں نہیں، ہمارے ہاں مثلا حرم اہل بیت علیہ السلام پہ حملہ ہو اور وہاں پہ مومنین ہوں اور دیگر مومنین پہنچ جائیں دفاع کے لیے، تو کتنے پاکستانی ہیں وہ بھاگ کے فرار کر کے واپس آ جائیں۔ پاکستان سے اٹھ کے وہ دفاع کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بعض ایسے افراد ہیں جو بھاگ کے اور فرار کر کے آئیں اور پھر بھی اپنے آپ کو بہت بڑا انقلابی، بہت بڑا بہادر، شجاع، بہت بڑا قیادت کا مستحق اور امت کے فیصلے کرنے والا دکھائے۔ فرار کرنے والا کبھی بھی یہ حق نہیں رکھ سکتا، مگر یہ کہ اپنے دل کو قوی کرے، اپنے دل کو شجاع کرے۔ اگر نائب امام کی طرف سے لشکر پہنچ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم بھی اس میں کوشش کرو، حصہ لو، تم بھی اپنے موقف کے طور پہ اس کے ہمراہ رہو، تم بھی جتنی مدد کر سکتے ہو اس مقدار کی اس کے ساتھ مدد کرو، کیونکہ دفاع اہل بیت علیہ السلام کا ہے، دفاع جو ہے وہ فقط ایک جگہ کا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایسے مورد میں ایک معیار دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فرار کرتا ہے اس وقت کہ جب دفاع ہمارا وظیفہ ہو، مثلا ہمارے گھر کے اوپر کوئی حملہ کر دے گھر میں، یا پاکستان کے اوپر دشمن مذموم اور شیطانی عزائم لے کے حملہ کر دے اور وہاں پہ پاکستان کے افراد دفاع نہ کریں، ننگو آر ہے، اس قوم کی تقدیر میں ذلت ہی لکھی جائے گی۔ لازم ہے کہ وہاں پہ ڈٹ جائے، اس زندگی کے چند دن گزارنے سے وہ باعزت موت جو استقامت کے ساتھ مقابلے میں ڈٹ کے انسان کے گردن کے اوپر آن پڑتی ہے، وہ 1000 گنا بہتر ہے، صرف دینی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ جو آگے سلوک کرے گا اس کے بعد وہ منظر انسان کے لیے ہر روز لمحہ بلمحہ موت ہے، ہر گھنٹے کے بعد ایک موت ہے۔ لہٰذا یہ تو موقع نہیں دینا چاہیے دشمن کو کہ فرار کر جائے اور میدان خالی کر دے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بھاگنے سے شرم کرو، اور اس لیے کہ یہ پشتوں کے لیے ننگو آر ہے اور روز محشر جہنم کی آگ کا باعث ہے۔ خوشی سے اپنی جانیں اللہ کو دے دو۔ وَطَيِّبُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ نَفْسًا، خوشی خوشی راضی راضی اللہ کے حوالے اپنی جانیں کر دو۔ اگر خوشی خوشی نہیں یہ جانیں کریں گے تو پھر برے طریقے سے انسان ذلیل و خوار ہو کے عزرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کے یا ان کے قبض قدرت میں آئے گا۔ لہذا خوشی خوشی اپنے جانیں اللہ کو دے دو اور پر اطمینان رفتار سے موت کی جانب پیش قدمی کرو۔ وہی عرض کیا وقار، دیکھیں پورے اس میں وقار کو نہیں وہ چھوڑنے دے، کیونکہ خوف وقار کو توڑتا ہے۔ بدحواسی خوف کی وجہ سے آتی ہے، یا تو قدم نہ رکھے اس راہ امامت پر، یا اگر قدم رکھا ہے تو باشرائط کرے اپنے آپ کو۔ یہ کیا پسند بھی ہے بہادری اور دکھانی بھی کبھی نہیں ہے بہادری، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ مثلا اس ٹائم آپ دیکھیں نا، شیعہ موقف، شیعہ افکار واضح ہیں، کیونکہ عرض کیا کہ ایمان امن کا سبب ہے، اسلام سلامتی کا سبب ہے۔ اگر ایمان اور اسلام سے کوئی خالی ہو جائے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک تو بدماشی، لاقانونیت دکھائے گا، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ایک فرد آ جائے، چاہے ایک سیاسی پارٹی آ جائے، چاہے ادارہ آ جائے، کوئی بھی ہو، لاقانونیت کا عادی وہ بغاوت، سرکشی اور بدماشی پہ اتر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھو میں نے کیوں قانون توڑا، تم نے سیدھا ہونا یا نہیں۔ پھر اپنے سارے کے سارے ایک بندے کے لیے 100 بندے لے کے آ جائے گا اور اپنے طور پہ بہادری سمجھے گا، ساری شیطانی چالیں چل کے ایک بندے کو پکڑنے چاہے گا اور کہے گا کہ یہ بہادری ہے۔ یہ تو بدترین بزدلی ہے۔ اس چند دنوں بعد دونوں نے کہاں جانا ہے؟ قبر میں ہی جانا ہے۔
ایک کیا کام کر کے جا رہا ہے اور دوسرا کیا کام کر کے جا رہا ہے۔ اس لیے کوئی فرد ہو جو ہردرمی، بدماشی، لاقانونیت دکھائے، یا کوئی سیاسی پارٹی ہو، یا کوئی ادارہ ہو، کیونکہ اداروں کی جنگیں بھی بڑی چلتی ہیں، جیسے پاکستان میں کبھی وکیل پورا ملک لے جانا چاہتے ہیں، کبھی فوج پورا ملک لے جانا چاہتی ہے، کبھی ایجنسیز پورا ملک لے جانا چاہیں، کبھی مثلا مدارس والے ہیں، چونکہ مدارس سے بھی اٹھتی ہیں، فضل الرحمان صاحب جوش چڑھتا ہے تو مثلا میدان میں آگے پورا ملک لے جانا چاہتے ہیں۔ کس نے حق دیا مدارس والے لے جائیں؟ کوئی حق نہیں ہے۔ قانون کے مطابق آپ چلیں۔ ہاں قانون ہمارا تقاضا، حکومت اسلامی تقاضا رکھتی ہے اللہ کا قانون ہو، لیکن قانون تو بالآخر ہو۔ اگر آپ اس درجے پہ نہیں ہے قانون تو لاؤ۔ لا قانونیت یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ بالآخر لا قانونیت کی فضا پیدا کر کے اگر ایک شخص یا ایک سیاسی پارٹی یا ایک ادارہ آ جائے تو اس نے تو ریاضت ہی لا قانونیت کی ہے، وہ قانون کے ساتھ کیسے اپنے اندر بیٹھ سکتا ہے؟ اس ادارے کے اندر نہیں پھر خیانت شروع ہو جائے گی، اس سیاسی پارٹی میں خیانت شروع نہیں ہوگی۔ آج آپ پاکستان میں دیکھیں کون سی سیاسی پارٹی ہے جس کے اکثر ممبران اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، وہ آئے روز تو اچھل کے کسی اور سیاسی پارٹی میں، پھر ادھر سے کود کے چھلانگ مار کے دوسری کسی اور سیاسی پارٹی میں گھس جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو خطرناک ترین چیز ہے لا قانونیت کے علاوہ، وہ خود شیطانی اور ابلیسی منصوبہ بندی ہے۔ آخر منصوبہ بندی کی حدود وہ دین اسلام نے، وہ انسانیت نے بیان کی ہے یا نہیں؟ مثلا اگر میں نے ایک چیز کو قابو کرنا ہے تو ضروری ہے کہ چنگیز خان کے طریقے سے قابو کروں، ضروری ہے کہ ایسی مکاری چلاؤں کہ دو افراد یعنی دو گاؤں آپس میں خوب لڑیں، لڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو کمزور کر دیں اور کمزور ہو جائیں، اب میں تیسرا فریق ادھر جا کے بندوں کو پکڑ لوں۔ یہ کوئی عقل مندانہ منصوبہ بندی ہے؟ یہ شیطانی منصوبہ بندی ہے۔ جب ایمان اور سلامتی سے نفوس خالی ہوں تو اسی طرح کے دہشت گردانہ منصوبے بناتے ہیں۔ لہذا یہاں پہ بھی آپ نے اس چیز کو ملاحظہ کیا کہ ہمارے پاس جو معیار ہے، معیار وہ خوف الہی ہے۔ خوف الہی نہ ہو تو یہ وقار نہیں رہتا، خوف الہی نہ ہو تو شہوات بالآخر حد سے تجاوز کر کے رالے ٹپکنے لگ جاتی ہیں، خوف الہی نہ ہو تو بالآخر انسان کے وجود سے غصہ غضب کی حدود پار ہو کے کتوں کی طرح وہ نوچنے لگ جاتا ہے، کتے کی طرح وہ بھونکنے لگ جاتا ہے اور اوپر آ کے پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر صبر کی قوت اندر نہیں ہے تو پھر عجیب و غریب خوف و ہراس اور بدحواسی اور چیخ و پکار کی آوازیں نکالنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اس جملے کو دوبارہ تکرار کریں کہ امام فرماتے ہیں خوشی سے اپنی جان اللہ کو دے دو، راضی ہوتے ہوئے دے دو، وائلہ جانی تو ہیں ہی ہیں، اندر کو کہ پروردگار یہ تو نے عطا کی ہے، جب مرضی لے لے۔ خوشی سے اپنی جان اللہ کو دے دو اور پر اطمینان رفتار سے موت کی جانب پیش قدمی کرو، اور شامیوں کی اس بڑی جماعت اور تنابوں سے کھچے ہوئے خیموں کو پیش نظر رکھو۔ پوری نگاہ جو ہے وہ متمرکز کر دو، کنسنٹریشن پوری کی پوری خیموں کے اوپر کر دو، ان کے شامیوں پہ، اور اس کے وسط پہ حملہ کرو۔ کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، دائیں بائیں وسط، یعنی قلب کے اوپر جا کے چھرا کھونپو، اس کے قلب کے اوپر جا کے وار کرو شدت کے ساتھ، اس لیے کہ شیطان اسی کے ایک گوشے میں چھپا بیٹھا ہے، کیونکہ اسی وسط میں وہ شیطان بیٹھا ہوا ہے جس نے ایک طرف تو حملے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے اور دوسری طرف بھاگنے کے لیے قدم پیچھے بنا رکھے ہیں، کیونکہ پتہ تھا ادھر جو بیٹھے ہوئے افراد ہے کیا ہیں، ایک طرف جو شامیوں کو دکھایا وہ کیا ہے، میں حملے کے لیے تلوار آگے کیے ہوئے ہیں، اور پیچھے اس نے کیا ہوا ہے، اپنے پاؤں اس طرف کیے ہوئے ہیں کہ جیسے اس کے اوپر دباؤ اور پڑتا ہے تو چلو نکلیں، فرار کریں۔ تم مضبوطی سے اپنے ارادے پہ جمے رہو یہاں تک کہ حق صبح کے اجالے کی طرح ظاہر ہو جائے، اس لیے تم لوگ ڈٹے رہو، جلد ہی حق ظاہر ہو جائے گا، نتیجے میں تم ہی غالب ہوگے اور خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال کو ضائع و برباد نہیں ہونے دے گا۔ یہ آپ نے جنگ صفین پہ امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ سنا۔ اس کے بعد اگلا خطبہ ہے خطبہ نمبر 119 کی، اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو خطبہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، یہ بھی لیلۃ الحریر کے
وقت موقع کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت کے اصحاب میں سے ایک شخص اٹھ کر آپ کے سامنے آیا اور کہا، یا امیر المومنین، پہلے تو آپ نے ہمیں تحکیم سے روکا اور پھر اس کا حکم بھی دے دیا۔ بہرحال یہ تحکیم سے متعلق ہے، کیونکہ تحکیم کا مورد لیلۃ الحریر کے بالکل وسط کے ساتھ تھا، یعنی اس کے اختتام کے ساتھ تھا۔ اختتام پہ انہوں نے اٹھا لیے، ادھر سے امیر المومنین علیہ السلام کا موقف تھا جنگ کا، لیکن لشکر الگ ہو گیا اور اشعث بن قیس کا اس کے اوپر ایک بڑا اثر تھا اس سارے فتنے میں، لہٰذا انہوں نے امام علی علیہ السلام کے اوپر دباؤ ڈالا اور اس طریقے سے کیا ہو گیا، تحکیم کا مورد پیش آ گیا۔ لیلۃ الحریر سے اس خطبے کو صرف اسی بنیاد پہ جوڑا جاتا ہے کیونکہ تحکیم کا جو واقعہ پیش آیا کہ اگر جمعرات کی رات یعنی بدھ کی مغرب گزارنے کے بعد جمعرات کی جو رات ہے اس وقت اگر جنگ لیلۃ الحریر کے عنوان سے ہوتی رہی تو صبح کیا مورد پیش آ گیا، تحکیم کا مورد پیش آ گیا، لہٰذا اس خطبے کو لیلۃ الحریر سے جوڑا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لیلۃ الحریر کے بعد جو امام علی علیہ السلام نے خطبہ دیا لیکن اس سیاق میں، تو اس کا ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔